بلکہ ہم کسی سے کیا گلہ کریں. سچی بات یہ ہے اہل حدیثوں نے تو اللہ سے دعا مانگنی چھوڑ دی, دعا مانگنی چھوڑ دی. فتوے پہ فتوا, فتوے پہ فتوا, یہ بدعت, یہ بدعت, یہ بدعت. یہاں اجتماع نہیں کر سکتے, یہاں ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, یہاں یہ نہیں کر سکتے, وہاں وہ نہیں کر سکتے. اللہ اکبر. مفتی صدیق صاحب کا جنازہ تھا سولجر بازار میں, علماء کافی آئے ہوئے تھے. ایک عالم نے جنازہ پڑھنے سے پہلے عصر یا ظہر کی نماز تھی, اس کے بعد جنازہ ہونا تھا, وہ نماز پڑھائی. نماز کے بعد جب نمازیوں کی طرف رخ کر کے وہ امام صاحب بیٹھے, وہ مستقل امام نہیں تھا وہاں کا, وہ کراچی کے ایک معروف جامعے سے آئے تھے. تو امام صاحب نے عزت کے طور پر اپنا مصلی انہیں دے دیا کہ آپ نماز پڑھیں. جب وہ سلام پھیر کے مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھا تو پہلی صف میں کوئی بزرگ, کوئی بوڑھا بیٹھا تھا. اس نے کہا کہ حضرت کل میری آنکھ کا آپریشن ہے, آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے, اللہ خیریت سے میرا آپریشن جو ہے یہ کامیاب کر دے. تو مولوی صاحب چپ کر کے اپنا تسبیح پڑھتے رہے ہاتھوں پہ. وہ یہ سمجھا کہ شاید میری آواز امام صاحب تک نہیں گئی. اس نے تھوڑا زور سے کہا. اب امام صاحب کو بھی تھوڑا غصہ آیا, ان کی بھی آواز تھوڑی تیز ہو گئی. انہوں نے کہا بابا بیٹھ جا چپ کر کے, یہ فرضوں کے بعد دعا کرنی بدعت ہے, بیٹھ جا. وہ بیٹھا نہیں, پھر بوڑھا تھا, لاٹھی کے سہارے کانپتے کانپتے اٹھا, صفیں چیرتا ہوا باہر نکلا اور یہ جملہ کہتے ہوئے گیا کہ توبہ استغفر اللہ, اب تک میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ وہابی لوگ غیر اللہ سے نہیں مانگتے, مجھے تو آج پتا چلا ہے یہ تو اللہ سے بھی نہیں مانگتے. کتنا غلط میسج آپ نے دیا. میں نہیں سمجھتا کہ وہ زندگی میں کبھی پھر وہ دوبارہ اہل حدیثوں کی مسجد میں آیا بھی. ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. آپ فرض کے بعد دعا مانگنے کو سنت نہ سمجھیں, آپ نہ کہیں یہ سنت ہے. دنیا کا کوئی مفتی آپ سے دلیل نہیں مانگ سکتا. آپ کہیں دعا مانگنا میری ضرورت ہے, دعا مانگنا میری ضرورت ہے اور واقعی ضرورت ہے. دعا کو آپ سنت کے طور پر نہ مانگیں, ضرورت کے طور پر مانگیں. میں نے چشمہ لگایا ہوا ہے, کسی نے پوچھا مجھ سے یا جلسے کے بعد کوئی پوچھے گا قاری صاحب آپ نے چشمہ جو لگایا ہے اللہ کے رسول نے لگایا تھا؟ نہیں پوچھ سکتا. اس سوال کا جواز ہی نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ کہ میں نے سنت سمجھ کے نہیں لگایا. ہاں جس دن میں یہ کہنے لگ جاؤں کہ جو چشمہ لگائے بغیر درس دے گا, تقریر کرے گا, اس کو آدھا ثواب ملے گا, اور چشمہ لگا کے درس دے گا تو پورا ثواب ملے گا. چشمے کے ساتھ خطبہ دے گا تو 2 خطبے کا ثواب ملے گا, بغیر چشمے کے دے گا تو آدھے خطبے کا ثواب ملے گا. اب لوگ پوچھیں گے حضرت اس کی دلیل کیا؟ آپ نہ کہیں یہ سنت ہے. مولانا اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ ہر نماز کے بعد دعا مانگتے تھے. اب ظاہر بات ہے اہل حدیثوں کو ایسی باتیں کہاں ہضم ہوتی ہیں. نوجوان لڑکے نے پوچھ لیا کہ حضرت ہم اس مسجد میں بھی جاتے ہیں, وہ لوگ تو فرضوں کے بعد دعا نہیں مانگتے, آپ ہر نماز میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہوتے ہیں, ہر نماز میں دعا مانگ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے ہنس کے کہا بیٹا ہو سکتا ہے ان مسجد والوں کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئی ہوں, میری تو ابھی بہت ساری ضرورتیں باقی ہیں. ارے اللہ سے آپ کی کتنی ضرورتیں ہیں؟ آپ کے بچے پڑھ لکھ کے بڑے ہو گئے, نوکریاں نہیں لگ رہی, یہ ضرورت نہیں ہے اب اللہ سے مانگے. بچیاں جوان گھر میں بیٹھی ہیں, شادیاں نہیں ہو رہی, یہ ضرورت نہیں ہے آپ اللہ سے کہیں کہ جب بیٹیاں تو نے دی ہیں تو ان کے گھر بھی تو ہی بسائے گا نا.
इस हुज्जत से कभी मांग के तो देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन से। मेरे भाई, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो देने से कभी इनकार नहीं करता। हमारे पास वो मांगने वाले हाथ नहीं है, सलीका नहीं है, तरीका नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मांगिए, रातों को मांगिए, दिन को मांगिए, खलवत में मांगिए, जलवत में मांगिए। उसके लिए तो कोई वक्त अल्लाह ने मुकर्रर नहीं किया कि नौज बिल्लाह मिन जालिक कि ये मेरे खाने का वक्त है, ये सोने का वक्त है। उसने तो हर चीज अपने ऊपर हराम कर रखी। ना वो खाता है, ना वो पीता है, ना वो सोता है, ना उसको कोई और मसरूफियत है। हमारा वक्त आपकी दुआएं सुनने का मुंतजिर है। आप फिर भी दुआएं नहीं मांगते, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को नहीं पुकारते। कितनी ही सारी जरूरतें हैं। अरे आप मौलवी को तो जुम्मे वाले दिन पर्ची लिख के देते हो, मौलवी साहब दुआ कराना हमारी बच्चियों के रिश्ते हो जाए, दुआ कराना मेरे बेटों की नौकरियां लग जाएं। हालांकि पूरे हदीस के जखीरे में अला वजहल बसीरत कह रहा हूं, जिम्मेदारी से जिम्मेदार स्टेज पर बैठकर कह रहा हूं, पूरे हदीस के जखीरे में एक रिवायत भी नहीं है जो अल्लाह के रसूल ने कही हो कि खतीब मस्जिद की या इमाम मस्जिद की दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। कहीं नहीं है। आप उस खतीब को पर्ची देते हो, लेकिन जिसके लिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया दावतुल वालिद ले वलदिही, वालिद जब औलाद के लिए दुआ करता है अल्लाह उसे रद्द नहीं करता, फौरन कबूल करता है। तो आप अब्बा से भी तो दरखास्त करके देखें, अम्मा से भी दरखास्त करके देखें। लेकिन अम्मा अब्बा से बना के रखी हो तो दरखास्त करे ना। मौलवी को तो हमारे करतूतों का पता ही नहीं होता, इसलिए धड़ल्ले से पर्ची दे के आते हैं। अब्बा को देंगे तो वो तो आगे, हाँ तूने जैसी मेरे साथ बना रखी है, मेरे दिल से तो बड़ी दुआएं निकल रही है।